لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شیرازی وظیفہ آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا، یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالات کے جوابات دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے کئی ریاستوں کے شہزادے آئے پر سب ناکام لوٹے۔ ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ان کے فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہوا، یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور ملکہ عالیہ بھی موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب محل میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا ہے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں گونجی۔ اس کے ساتھ دربار میں مبارک ہو کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، اور ہر شخص ان پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا، اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی، اور آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ اعظم سے پوچھتا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیے؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلی کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا،
اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا کوئی تلوار سے بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کا ایک حصہ ہے جو ابھی تک نہیں تھکا۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار کے وار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور تیسرا، دل انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو پیدائش سے موت تک بنا تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔